کہ سینٹ کی کوئی اتنی تسلی بخش نہیں ہے، اور میرے نزدیک سینٹ کو اپر ہاؤس ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اسرٹ کرنا چاہیے اور آئین کا کسٹوڈین کے طور پہ کام کرنا چاہیے۔ کس نشست کے لیے آپ نے کاغذات جمع کروائے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو کروا رہے ہیں؟ آپ کو امید ہے کہ آپ کتنی نشستیں پنجاب سے سینٹ کی نکال سکتے ہیں؟ دیکھیے میں نے تو جنرل سیٹ کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائے، ہمارے اگر صحیح معنی میں سیٹیں مل جاتی جو ہم سے لی نہ گئی ہوتی، ہم سے چھینی نہ گئی ہوتی، تو ہم میرے خیال میں 5 تک جنرل سیٹس لے جاتے اور تقریباً زیادہ تر ٹیکنوکریٹ اور فیمل سیٹ، لیکن اس وقت جو حالات ہیں اس کے تحت شاید زیادہ سیٹیں نہ مل سکیں، 3 سے 4 تک ملنے کا امید ہے۔ اچھا خان صاحب، جو پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی ہے اس میں بہت زیادہ فقدان نظر آ رہا ہے، یہ نہیں معلوم ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے کیا احکامات ہیں؟ جو ملاقات کر کے آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ عمران خان نے یہ ہدایات یا احکامات جاری کیے ہیں اور اس پر عمل درآمد ہو جاتا ہے۔ سنی اتحاد کونسل اور اس کے بعد مجلس وحدت المسلمین کا معاملہ، مخصوص نشستوں کا معاملہ، تو کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں پر خرابی ہے جسے درست کرنے کی ضرورت ہے؟ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کا جو پیغام یا احکامات ہیں اس پر منوان عمل نہیں ہوتا؟ دیکھیے، ایک تو بات یہ ہے کہ پارٹی شدید اس وقت وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، چیئرمین بھی پابند سلاسل ہیں پچھلے 8 مہینے سے، اور جو وائس چیئرمین ہے وہ بھی، تو اس طرح سے جو ہماری لیڈرشپ ہے صحیح معنی میں وہ تو ویسے ایکسیسیبل نہیں رہی ہمارے ورکرز کے لیے، ہمارے دوسرے لیڈرز کے لیے، اور جو دوسرے لیڈرز ہیں ہمارے وہ بھی بیشتر جو ہیں ان کے خلاف بڑی ان کو تنگ کیا جا رہا، ہیریس کیا جا رہا، ہراساں کیا جا رہا، وہ بھی انڈر گراؤنڈ ہوئے ہیں۔ تو اس لیے پالیسی بنانا ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے جب تک کہ جو لیڈرشپ ہے وہ اویلیبل نہ ہو، اور خان صاحب کو ملنے کے بھی رستے بہت مشکل بنا دیے گئے ہیں، یعنی ہم وکلا مل لیتے ہیں، وہ بھی وہی وکلا جو کہ ان کے کیسز کرتے ہیں جن کو انہوں نے اپنے وکیل کے طور پہ نامزد کیا، اس کے علاوہ وکلا کو ملنے میں بڑی دشواری ہے، ایون جو ان کے کیسز کرتے ہیں ہمیں بھی 2 گھنٹے انتظار کروایا جاتا ہے جیل کے باہر، تو ہر طرح سے ہراساں کیا جا رہا ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو، ان کے ممبرز کو۔ ان حالات میں کوئی پالیسی بنانا بڑا مشکل کام ہے، غالباً یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے تاکہ تحریک انصاف اپنے حکمت عملی باہمی مشورے کے ساتھ نہ بنا سکے اور اس سے غلطیاں ہوں جس کا یہ فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ ایک صورتحال ہے جس کو ساری قوم جانتی ہے کہ اس وقت کس قدر زیادتی، ناانصافی، جبر اور ظلم جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، ان کے ورکرز کے خلاف، ان کے لیڈرز کے خلاف ہو رہا ہے۔ خان صاحب، آپ بارہا یہ کہتے رہے کہ آپ پبلک آفس ہولڈر نہیں بنیں گے، اور اب آپ جو ہیں وہ سینٹ کی نشست کے لیے کاغذ جمع کروائے ہیں، تو کیا یہ عمران خان صاحب کی طرف سے آپ کو ہدایات کی گئی ہیں اور سینٹ میں آنے کا فیصلہ یہ آپ کا اپنا ہے یا پارٹی کا ہے یا کیا وجوہات؟ یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ کو زیادہ ایکٹیو رول پلے کرنا چاہیے ان حالات میں جب آئین کو مسخ کیا جا رہا ہے، آئین کی ملک کے اندر جو ہے وہ عملداری نہیں رہی اور قانون کی حکمرانی نہیں رہی، تو اس لیے ان کا یہ خیال تھا کہ حالانکہ میں سمجھتا ہوں عمر کے لحاظ سے شاید یہ دیر ہے، لیکن پھر بھی چونکہ اس وقت جو ملکی حالات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے، خاص طور پر جس طرح سے آئین کو روندا جا رہا ہے، قانون کو توڑا جا رہا ہے، اس لیے اس میں ایک رول پلے کیا جا سکتا ہے، تو اس حوالے سے عدلیہ کے حوالے سے یہ باتیں گردش کر رہی ہیں کہ شاید چیف جسٹس کے عہدے میعاد میں جو ہے ترمیم کر کے اس میں مدت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے آپ پروفیشنل گروپ کو بھی لیڈ کر رہے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اگر ایسی کوئی بھی کوشش ہوئی تو وہ غلط ہوگی، اس کا پاکستان کو پہلے 2 دفعہ بڑا تلخ تجربہ ہوا ہے، یہاں تک کہ اس کو جب کیا گیا پہلی دفعہ تو بھٹو صاحب نے اپنی کے دور میں ہوا ہے، اور یہ انہیں جو اصل وجہ ان کے خلاف جس کا آپ فیصلہ دیا ہے موجودہ سپریم کورٹ نے، یہ دونوں چیف جسٹسز کو ان کے اس ایفرٹس کی وجہ سے ناراض ہوئے تھے، اور اس کے ناراضگی کے نتیجے میں مولوی مشتاق حسین جن کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور بعد میں انوار الحق صاحب کے ساتھ، تو اس کا انہوں نے، میں کہوں گا افسوسناک بات ہے، تاریخ کا حصہ بدلہ لے لیا، اور وہ
तरमीम भी नहीं ठहर सकी। इसी तरह 2002 में चंद मर्जी के जजेस को फ़ायदा पहुंचाने के लिए मुशर्रफ ने भी एक कोशिश की थी कि LFO में 3-3 साल सबको दे दिए जाएं, लेकिन बाद में उसके ख़िलाफ़ वकला ने पूरी तहरीक चलाई थी और तहरीक चलाने के नतीजे में मजबूर हो गई थी पार्लियामेंट इसको वापस लेने। सो इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में दोनों वाक़यात जो हुए हैं जिसमें जजेस की उम्रों में इजाफ़ा करने की कोशिश की गई है वो कामयाब नहीं हो सके और बड़े अनपॉपुलर स्टेप्स हैं। इसमें किसी तरह भी किसी फ़र्द के लिए आईनी तरमीम नहीं होनी चाहिए। हर आदमी को, हर जज को एक राइट है कि वो अपनी वक्त पे जज बने, चीफ जस्टिस बने, और जब वक्त आए रिटायरमेंट का तो सबको फारिग होना चाहिए। आबिद साहब, ये बताइएगा इस वक्त जो सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जो अहदेदार हैं, कभी वो कोई मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, कभी कोई मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। कोई कहता है मेरी इमरान खान से बात हुई है, उन्होंने ये हुक्म दिया है। एक ग्रुप आता है वो कहता है नहीं, उन्होंने ये हुक्म दिया है। हकीकत में बात किसकी सुनी जा रही है, किससे हिदायत ली जा रही है? ये पैरा ट्रूपर्स जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं या नुकसान पहुँचा रहे हैं? देखिए, बात ये, इसका मैंने जवाब शुरू में ही दे दिया कि जिन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को इस वक्त हरासा किया हुआ है, पाबंद सलासल किया हुआ है, कोई पॉलिसी बनाना जो है वो बहुत मुश्किल है लीडरशिप के लिए। इसलिए हम पहले दिन से कह रहे हैं प्लेइंग फील्ड तो बराबर होना चाहिए। बाकी जितनी मेजर जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी कौमी जमात है, उसकी सारी लीडरशिप तकरीबन वो पाबंद सलासत है। वो लोगों को अपने वर्कर्स के लिए एक्सेसिबल ही नहीं है, लीडरशिप के लिए एक्सेसिबल नहीं है। तो ऐसी हालत में पॉलिसी डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल काम है, जबकि दूसरी पार्टियों को पूरी आज़ादी है, जलसे करें, जुलूस निकालें, जो जी चाहे करें, अपने फैसले करें, जहाँ जी चाहे लोगों को इकट्ठा करें। तो इसलिए हम बहुत अरसे से यही कह रहे हैं कि एक इवन प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, सबको बराबरी होनी चाहिए। इमरान खान साहब को आज़ाद किया जाए फिलफौर, और दूसरे लीडर्स पर्टिकुलरली शाह महमूद साहब जो वाइस चेयरमैन हैं उनको, और उसके अलावा सारी लीडरशिप को जो है जितने वर्कर्स को। मीडिया पर आकर वो क्या इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके अपनी सियासत चमका रहे हैं? देखिए, मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगा इसके ऊपर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं एक वक्त में, लेकिन जो मजबूरियां हैं उसका मैंने आपके सामने जिक्र कर दिया। आइन के सुप्रीम कमांडर चीफ जस्टिस पाकिस्तान, आप उनकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं? जो हल्फ उन्होंने लिया उसकी वो पासदारी कर रहे हैं? अभी तक तो मुतमईन नहीं है। हकीकत ये है, दो जो फैसले दिए हैं वो कोई काबिल तारीफ फैसले नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि वो अभी भी वक्त है उनके पास कि अपने फ़ैसलों को दुरुस्त सिमत में करें ताकि उनका पाकिस्तान की तारीख में अच्छा नाम रह जाए।